बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नताशा रहमान और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ पर खसूसी ट्रांसमिशन सादत रमज़ान। नाज़रीन, रमज़ान का महीना सिर्फ भूख और प्यास का नहीं बल्कि ये महीना सब्र, शुक्र और तकवा का महीना है। इस महीने में हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, नेकियां इकट्ठी करते हैं और ख़ुद को बदलते हैं, ख़ुद को संवारते हैं, दूसरों को संवारते हैं। आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनकी तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी साहब जो कि मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं जो कि साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन भी हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मुफ्ती इंतखाब साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा आपकी कौंसिल क्या काम करती है, लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपकी कौंसिल आवाम के लिए क्या कर रही है, पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है ये पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है, और इसमें जब इसको बनाया गया तो उस वक़्त जो मेन चीज़ सामने थी कि पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया, और उसमें यह था कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। तो फिर ज़रूरत थी किसी ऐसे इदारे की जो इस चीज़ का जायज़ा ले कि पाकिस्तान में बनने वाले जितने भी कवानीन हैं जिसके तहत मुआशरे में ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, और पाकिस्तान एक उसूल व ज़वाबित के मुताबिक जो है वो अपने रहने वालों को जो है ज़िंदगी गुजारने का हक़ देता है। तो एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो इस चीज़ की निगरानी करे कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा आइन ना बने कि जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। बेसिकली बुनियादी तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये एक जो है इदारा जो बनाया गया उसके एक ये मिशन है। बाकी इसके अलावा जो है जितने भी हमारी असम्बली हैं, सूबाई सतह पे हों या कौमी असम्बली है, ये सेनेट का इदारा है, या जो पाकिस्तान के आइनी इदारे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और हाई कोर्ट्स हैं, इनकी तरफ से राय ली जाती है किसी ऐसे ख़ास इशू पर कि जो दरपेश होता है, जिससे खुदा न खास्ता को मुल्क में कोई ऐसा मसला को पैदा हो जाता है, तो उस पर फिर जो है पाकिस्तानी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ जो है वो अपनी वो राय भेजी जाती है कि इसके ऊपर अपनी राय कायम करें। तो फिर उसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो जायज़ा लिया जाता है, उसके बाद फिर अपनी सिफारिशात मुरतब की जाती हैं, और इससे फिर जो है वो मामलात को आगे लेकर चला जाता है। जी ठीक हो गया। अभी हम आसिम रज़ा साहब की तरफ चलते हैं। सर, ये बताइएगा कि रमज़ान है, रमज़ान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। आटे की अगर हम बात करें तो आटे की कीमतें भी बेबहा ज़्यादा हो जाती हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने रमज़ान के दौरान क्या इक़दाम किए हैं आवाम के लिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब के अंदर हमने अगर हम देखें तो जो सहूलत बाज़ार है उसमें स्पेशल रेट्स इस दफ़ा फ्लोर मिल्स की तरफ से दिया गया, गवर्नमेंट की बजाय फ्लोर मिल की जानिब से दिया गया। 905 की बजाय 850 रुपये का आटा रिटेल होगा, और ये सारा हमारे फ्लो मिल्स जो उनसे हैं मालकान वो बेयर करेंगे। और ओवरऑल पंजाब के अंदर तकरीबन आप कह लीजिए कि 70 के करीब सहूलत बाज़ार लगाए गए। ठीक हो गया। और इन तमाम बाज़ारों में फ्लो मिल्स आटा मुहैया कर रही हैं, ठीक हो गया, जो एज़ पर डिमांड, जितना डिमांड होगा उतना आटा सप्लाई किया जाएगा। और इसके साथ साथ तकरीबन आप कह लीजिए कि 1500 से ज़ायद रमज़ान बाज़ार है, और 10,000 के करीब ओवरऑल शॉप्स हैं। पंजाब की बात हो रही है, और इनके अंदर जो हम अगर कहें तो 905 रुपये में 10 किलो अवेलेबल है, और 1810 में 20 किलो। से ये भी कहा जाता है, क्वालिटी की हम बात कर लेते हैं, जो रमज़ान बाज़ारों में आटा सेल किया जाता है उनकी क्वालिटी बहुत लो होती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्वालिटी लो नहीं, आप अगर रेडिशनेस जो आटे की है उसको अगर लो कहें तो वो सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा, अब गवर्नमेंट की जो एक्सट्रैक्शन है अलाउड, फ्लोर मिल्स आर बाउंड टू एक्सट्रैक्ट ऑन द सेम रेशो, और उसी वजह से ये थोड़ी सी लालगी, जबकि हमें आदत होगी भी ज़रा वाइट खाने की, वाइटिश, जिसको सफ़ेद रोटी हो तो हम कहते हैं यार, एक होता है सफ़ेद आटा और एक होता है गंदम का आटा, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बताइए। दोनों गंदम के आटे
برین چوکر کی ایکسٹریکشن جو ہے جب زیادہ کر لیں گے تو آٹا وائٹ ہو جائے گا. اور اگر ہم اسپیسیفائڈ ریشو جو گورنمنٹ کی ہے جس طرح 14 یا 16% چوکر ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس میں, تو اس میں تھوڑی سی لالگی رہتی ہے. لیکن اگر یہی ہم پیچھے ادوار میں چلے جائیں, جب آپ بات کر رہی ہیں کہ رمضان بازاروں میں آٹا جو سا ہوتا تھا اس ٹائم ہمیں الاؤڈ ہوتا تھا 10% ایکسٹریکشن, 10 سے 12, بعض ٹائم پہ 10, بعض ٹائم پہ 12. تو اس ٹائم گندم کی شارٹیج ہوتی تھی, تو گندم کی شارٹیج کی وجہ سے یہ ایکسٹریکشن کی جاتی تھی کہ 10 کلو کا تھیلا 100 کلو میں سے ایک اور نکل آئے. تو اس دفعہ جو کہ گندم وافر موجود ہے آپ کے ملک کے اندر, کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے, تو گورنمنٹ نے ہمیں 16% ایکسٹریکشن الاؤڈ کی ہوئی ہے. جبکہ پرائیویٹلی جو ہم گرائنڈ کر رہے ہیں اس میں سے ہم 20-21% چوکر نکالتے ہیں. وہ مزید اس سے بھی زیادہ وائٹ ہے, لیکن وہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق. لیکن ایک دفعہ جو 16% بھی ہے اس میں کسی قسم کوئی شکایت یا کوئی ایسا آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. صحیح ہے. مفتی صاحب کی طرف دوبارہ چلتی ہوں میں. سے یہ بتائیے گا, اوور آل اگر ہم معاشرے کی, سوسائٹی کی بات کر لیتے ہیں, تو معاشرے کی حوالے سے ہم کوئی مسئلہ اگر ہمیں ہوتا ہے تو ہم وہ آپ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں. مقصد دینے کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے, چونکہ اس کے اوپر ایک اسپیسیفک اگر کوئی ایک انسان ہے یا میں نے کوئی اپلیکیشن دے دی ہے تو ہم آپ لوگ اس کو زیادہ پرسو نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ یہ کہہ دیتے کہ اگر اوور آل لوگوں کا مسئلہ ہے یا معاشرے کا مسئلہ ہے تو اس اپلیکیشن پہ زیادہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے تو اس کے اندر یہ واضح ہے کہ جو ہے چاروں جتنے بھی صوبے ہیں ان کے دارالحکومت سے, اسمبلیوں سے کوئی رائے پوچھی جا رہی ہے, یا گورنر ہے اس سے رائے جو پوچھی جا رہی ہے, یا جو سینٹ ہے اس سے, یا جو ہے قومی اسمبلی ہے, یا صدر یا وزیر اعظم, ان لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے. اس کے اوپر جو ہے آئینی طور پر جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل جو اپنی رائے قائم کرتی ہے. ٹھیک ہے. عاصم صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, رمضان میں چونکہ میں نے پہلے بھی بات کی آٹے کی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, حکومت جو ہے وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کوئی آپ لوگوں کو انسٹرکشنز آئیں کہ پورا رمضان یہی قیمتیں رہیں گی یا پھر ہم چینج بھی اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس دفعہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے پچھلے سالوں کی نسبت. اور اگر ہم دیکھیں تو رمضان کے اندر اور رمضان سے پہلے بھی ریٹ سٹیبل ہیں اوور آل پاکستان میں. اور اگر ہم پنجاب کی خاص طور پہ بات کریں تو بالکل کنٹرولڈ ریٹس ہیں. جو گندم کی جتنی کوانٹٹی ریلیز کی جا رہی تھی فلور ملز کو, رمضان سے 15 دن پہلے اس کو بڑھا دیا گیا اور 20,000 ٹن کا اجرا کیا جا رہا ہے فلور ملز کو, جس سے مارکیٹ بالکل سٹیبل ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو گندم کی پرائسز تھیں, چونکہ نئی فصل آنے والی ہے اور مارچ سٹارٹنگ میں سندھ میں آ جاتی ہے اور اپریل کے اندر پنجاب میں آ جاتی ہے, تو اس وجہ سے بھی پرائسز جو سی ہیں, اس طرح اگر ہم پنڈی کی بات کریں تو 4800 یا 5000 والی گندم آج وہاں پہ 4300 میں مل رہی ہے. تو اسی طرح لاہور کے اندر بھی 4600-4700 والی 4200-4300 میں مل رہی. تو پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں نہ کہ بڑھی ہیں. اور پھر ملک کے اندر گندم وافر ہونے کے باعث پرائسز جو سی ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں اور کسی قسم کی کہیں پہ ریٹ کی جو سی ہے وہ زیادتی نہیں ہے. اور پرائیویٹ جو آٹا ہے وہ 15 کلو میں اویلیبل ہے, اور جو گورنمنٹ کا سرکاری جو 20,000 ٹن اجرا کیا جا رہا ہے اس کا آٹا 905 روپے میں 10 کلو اور 1810 میں 20 کلو ہر جگہ پہ. تو کیا اس کا کیا پروسیس ہے جو رمضان بازاروں میں لوگ آٹا لینے آ رہے ہیں؟ کیا کوئی ان کا آئی ڈی کارڈ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پورے رمضان ایک ہی تھیلا لینا ہے یا 2 تھیلے لے سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جس طرح 850 والا ہم نے کہا کہ فلور ملز خود سے سبسڈی یا ایک رعایتی نرخ جو ہم نے کیا, اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے آئی ڈی کارڈ کی. صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کونسلز میں, آپ کی کونسل میں مختلف مکتب فکر کی جو نمائندگی ہے وہ بھی موجود ہے؟ جی ہاں, اس میں تمام مکاتب فکر جو پاکستان کے اندر جو شعبہ یا سے تعلق رکھتے ہیں لوگ مذہبی طور پر, مسلکی طور پر, ان میں سے جید جو علماء کرام ہیں ان کی وہ نمائندگی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے, اس کے ساتھ ایک جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو جسٹس ریٹائرڈز ہیں ان کی بھی نمائندگی ہوتی ہے باقاعدہ, جو پاکستان کے آئین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسپرٹ جو لوگ ہیں. اس طرح وہ ہر ایک اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی موجود ہوتی ہے وہاں پہ. جی, اس پہ کونسل اپنا کردار پیش کر رہی ہے, ایک معاملہ جو ہے. ٹھیک ہے. عاصم صاحب یہ بتائیے گا
کہ اوپن مارکیٹ میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے ہماری ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی گورنمنٹ سے کہ گندم کا جو کاروبار ہے اس کو آزاد کر دینا چاہیے تاکہ مارکیٹ آٹومیٹیکلی خود ہی سیٹل ہو. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جس طرح ڈی ریگولیشن کی پالیسی آئی بھی تو اس سے یہ تھا کہ مارکیٹ نیچے چلی گئی. آپ نے دیکھا کہ ایک ٹائم پہ 2800 روپے کا تھیلا بک رہا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ 1810 روپے کا ریٹیل ہو رہا ہے. تو یہ اوپن مارکیٹ کا امپیکٹ آیا تھا. اور اب بھی اگر میں سمجھتا ہوں حکومت اس کو کنٹینیو کرے تو مارکیٹ کی پرائسز جو سی ہیں وہ بہتر رہیں گی اور ڈاؤن جائیں گی. لیکن اگر کہیں پہ ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں, لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, جس طرح کہ پی کے اس ٹائم پہ مال نہیں جا رہا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ ڈسٹارشن کے پی کے میں بلوچستان میں وہاں پہ گندم کی پرائسز زیادہ ہو گئی ہیں اور آٹے کی پرائسز زیادہ ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں آئین پاکستان کے تحت تو پورا پاکستان اپنے جو ہے نارمل حالات میں رہتے ہوئے گندم کے کاروبار کو کر سکتے ہیں لوگ اور پرائسز ڈاؤن رہیں گی, کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں آتا. اچھا, رمضان میں آٹے کی جو قیمت ہے اس کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی ہوگا. دیکھیں یہ اس ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ گندم کی کمی ہو. جب گندم کی کمی نہ ہو, فراوانی ہو, تو پھر پرائسز نہیں ہوتی, پھر کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے. لیکن جب ایک لمیٹڈ سی کوانٹٹی دی جائے گندم کی تو پھر آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سرکاری آٹا بھی جانا ہوتا ہے, تو پھر یہ پرابلمز آتے ہیں. لیکن جب گندم وافر ہے, گندم اویلیبل ہے, تو پھر تو ہم کمپٹیشن میں ہیں. پھر ہمارا ہوتا ہے کہ یار میری گرائنڈنگ ہو جائے, میرا جو میل ہے وہ چلے, اور لہٰذا میں 5 روپے کم کر کے بھی میں 5 روپے کم کر کے بھی آٹا سیل کر دیتا ہوں. صحیح ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کونسل میں نوجوان جو علماء ہیں ان کو شامل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں, اس پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو کونسل کے جو فاضل ممبران ہوتے ہیں ان کی قریباً 20 اور 22 کے ہے. اس پہ تو جو ہے کہ جو زیرہ قسم کے سمجھدار اور مجرب قسم کے علماء جو ایک اچھی رائے رکھتے ہیں, یعنی اچھی رائے کا مطلب یہ قوم کے حالات کے اوپر ایک گرپ رکھتے ہیں. ایک ہے ریسرچ اسکالر جو ہوتے ہیں, اس پہ وہ نوجوان جو فضلاء ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اداروں سے جو زیرہ قسم کے علماء ہیں ان کو بطور اسکالر کے بھرتی کیا جاتا ہے. وہ باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کے اس ادارے کے ملازم ہوتے ہیں. تو اس میں نوجوان بھی آتے ہیں جو ایک مرتب شدہ ایک ہوتا ہے, ایک بنایا ہوتا ہے جو طریقہ کار جس کے مطابق اس کو بھرتی کیا جاتا ہے. تو باقاعدہ طور پر اس میں وہ سارے پروسیس سے گزر کر کے وہ نوجوان بھی بھرتی ہوتے ہیں. ریسرچ آفیسر ان کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر ان میں سینئر آفیسرز ہوتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے, پھر چیف ریسرچ آفیسر ہوتا ہے. وہ سارے باقاعدہ طور پر بھرتی ہو کر اوپر تک جاتے ہیں. جی صحیح ہے. عاصم صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ قیمتیں چونکہ نارمل ہیں, آپ بتا رہے ہیں گندم بھی وافر مقدار میں موجود ہے, گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. آپ کی ایسوسیشن کی جانب سے عوام کے لیے کیا امداد کی جا رہی ہے, کیا کچھ ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں؟ یہ آخری سوال پلیز مجھے بتا دیں. دیکھیں جس طرح میں نے پہلے سٹارٹنگ میں بتایا کہ 70 کے قریب سہولت بازار اوور آل پنجاب میں ہم نے دیے, اور اسی طرح ہم انشور کر رہے ہیں کہ جو سرکاری ریٹس ہیں 905 اور 1810 اس سے اوپر آٹا نہ بکے. اور ہر جگہ پہ آٹا اویلیبل رہے. اور آپ پچھلے 3-4 مہینوں میں آپ دیکھیں کہ کہیں پہ آٹے کی کوئی کمی یا کہیں پہ کوئی ایز سچ کوئی آواز نہیں اٹھی. سٹارٹنگ میں ضرور کچھ لوگوں کی طرف سے آواز اٹھائی گئی کہ گندم باہر سے امپورٹ کی جائے, تو ہماری فلو مل ایسوسیشن نے اس کی مخالفت کی اور اپنے کسان کی آنے والی فصل کو بچانے کے لیے کوشش کی کہ یہ امپورٹ نہ ہو. جس طرح آج سے 1.5-2 سال پہلے گندم امپورٹ ہوئی تو کسان کا آپ دیکھیں پہلے فلو ملز کا نقصان ہوا, پھر کسان کا نقصان ہوا. تو ہم نے کوشش کی کہ ایک تو گورنمنٹ بر وقت ریٹ اناؤنسمنٹ کرے, اور گورنمنٹ نے 3500 روپیہ ریٹ اناؤنس کیا. اس سے کاشتکار کو ایک میسج گیا کہ 3500 روپیہ منیمم ریٹ ہوگا. یہ قسم کی سپورٹ پرائس بن گئی ان کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ کسان کی کوئی اب پنجاب گورنمنٹ جو سی ہے وہ تقریباً
30 लाख टन 3500 में गंदम खरीदेगी थ्रू प्राइवेट पार्टीज, और वफाक 15 लाख टन खरीदेगी, और सिंध गवर्नमेंट 10 लाख खरीदेगी। अगर इससे हम देखें तो 55 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी बाय गवर्नमेंट 3500 रुपये के ऊपर। और अगर ये ऐसा होता है तो पिछले साल 2000 से 2200-2100 काश्तकार को रेट मिला था। तो ये एक तो ये बेनिफिट आ गया, ये हमारे एसोसिएशन की काविश थी। और दूसरा जो बाहर के किसान को सपोर्ट मिलनी थी गंदम इंपोर्ट करके, हमने उसको लिमिट किया ना मिले, और लोकल मार्केट के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि आटा जो है वो सस्ता मिले और दस्तयाब रहे। अच्छा आसिम साहब, ये बताइएगा, जो रमज़ान बाज़ारों में आपने बताया कि आवाम को सहूलत दे रहे हैं, इस पे कितनी लागत आपकी आएगी, या कितने कीमत का जो आटा है वो तकरीबन सेल होने का आपको उम्मीद है? देखिए, अगर मैं सिर्फ ले लूँ जो हमारे सहूलत बाज़ार हैं उसके अंदर अगर 4 मिल्स भी सिर्फ 500 थैला रोज़ सप्लाई करें तो इस तरह 2000 थैला एक पॉइंट पे है, लेकिन ये से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैं मिनिमम क्वांटिटी की तरफ जाते हुए अगर ये करूँ तो 70 बाज़ारों में अराउंड पूरे रमज़ान में 30 दिनों में तकरीबन 25 करोड़ रुपए की जो है बड़ी अमाउंट, ये अमाउंट हमारी तरफ से कंट्रीब्यूट की जाएगी, और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं होगी। अच्छा सर, ये जो भी आप मुझे अमाउंट बता रहे हैं, ये आपका कोई गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ? नहीं, इस दफ़ा चूँकि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आटे की प्राइसेस रिड्यूस डाउन नहीं की थी, बल्कि एक स्पेशल पैकेज कैश की शक्ल में लोगों को, और सेकंड अपना रमज़ान बॉक्स बना के दिया था, अफ्तार बॉक्स। तो फिर फ्लो मिल्स की तरफ से हमने खुद से ये किया कि हम ये हमारा कंट्रीब्यूशन है रमज़ान के आवाम को, जो लोग मुस्तहक हैं उनको फिर ये आटा जाएगा। ये हमारा अपनी तरफ से गवर्नमेंट के साथ मिल के आवाम के लिए ये जो सा है ये एक। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आती हूँ, ये बताइएगा, चूँकि रमज़ान मुबारक है, इसमें हम अक्सर कहते हैं कि अच्छा हमने टूथपेस्ट तो कर ली, लेकिन बहुत सारे लोग अफ्तार से पहले भूल जाते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ कि मसवाक अगर हम करते हैं तो क्या उससे हमारे रोज़े पे कोई असर पड़ता है? इस पे दो चीज़ें हैं, एक मिसवाक और क्या टूथपेस्ट वगैरह नहीं जी। मिसवाक से तो रोज़ा नहीं टूटता, सही, तो उस पर तो बिल्कुल किसी तरह का भी किसी भी हाल में दीन की कोई राय नहीं है कि, लेकिन जो टूथपेस्ट है इससे रोज़े चला जाता है, क्योंकि रोज़ इससे बेहतरी है कि इंसान जो है उसको वो जो है अगर सहरी के वक़्त जो है उसमें नहीं कर सका तो ना करे, भर यही फिर इसका है, चूँकि रोज़ा तो ख़राब नहीं करना ना। जब वक़्त पूरा हो जाता है, रोज़ा इख्तिताम सार हो जाता है, उसके बाद तो टूथपेस्ट जो है, हाँ ये है कि अगर वो जो ब्रश है उसको अगर अच्छी तरह धो लिया है उसके बाद उसको खाली ब्रश कर लें तो उससे भी उसमें फिर भी पेस्ट का, टूथपेस्ट का कहीं ना कहीं टेस्ट आ रहा हो। नहीं, वो टेस्ट उसका कोई नहीं, अगर उसको अच्छी तरह धो लिया उसके बाद जो है उसको अगर इस्तेमाल कर लें ब्रश तो उससे रोज़ा ख़राब नहीं होगा। अगर दवाई मेडिसिन लगा के आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ब्रश कर रहे हैं, तो फिर इससे रोज़ा ख़राब हो जाएगा, इससे रोज़ा चला जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, रमज़ान में कोई एक छोटी सी नेकी या कोई छोटी छोटी जो नेकियां हैं वो हमें बहुत बड़ा अजर दे सकती हैं, कोई ऐसी एक नेकी हमें हमारे देखने वालों को बताएं। एक तो जी जैसे हमारे जो फ्लोर मिल्स के जो चेयरमैन तशरीफ़ फरमाए हैं, ये भी एक नेकी काम नहीं है, क्योंकि रोज़ा भी हमें बुनियादी तौर पर इस चीज़ का हुक्म देता है कि एसार का, कुर्बानी का, और सुबह से शाम तक जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो इंसान को इस चीज़ का एहसास होता है कि जो लोग अफलास की वजह से भूखे प्यासे हैं उनकी कैफियत कैसी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है, गवर्नमेंट तो जहाँ कर रही है, तो इस मौके पे हमें गवर्नमेंट को भी शाबाश देनी चाहिए। जहाँ हम हर रोज़ गवर्नमेंट की वो जो नकायस है उसको तलाश करते हैं, तो इस मौके पर मुझे आज मैं फैमिली के साथ गया हुआ था मार्केट में कुछ साजो सामान लेने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे इत्मीनान हुआ कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस वक्त जो है जो प्राइस जो उसको कंट्रोल में रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह चल रहा है निज़ाम जैसे जो आम दिनों में हमें चीज़ें जो है मार्केट में मिलती हैं, बल्कि उससे भी अच्छी चीज़ जो है वो बेहतर जो है वो मिल रही है। इस पर हमें गवर्नमेंट को जो है, चूँकि हमारा पंजाब से ताल्लुक़ है, हमें पंजाब गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए। जहाँ तक रही ये बात नेकी की, नेकी एक ऐसा इंसान का अमल है, कुरान करीम में जो है किसी के ज़र्रे का भी ज़िक्र किया गया कि फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कायनात में किसी भी चीज़ों का आप जिसको मापा तोला जा सकते हैं, एक ज़र्रे का वज़न नहीं होता।
آپ دیکھیں قیمتی چیزیں جیسے سونا ہے، گولڈ ہے، کتنی اس وقت اس کی پرائس آپ ہے، مگر اس کے ذروں کو نہیں ماپا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو اس کے عمل ہیں اس کے ذرے کا بھی ذکر فرما دیا ہے کہ اس کا ذرے کا بھی حساب لیا جائے گا. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فرمان ہے کہ نیکی میں کبھی بھی ذرہ سمجھ کر کے اس کو نہ چھوڑو، چھوٹی نیکی بھی حقیر سمجھ کے نہ چھوڑو، اس کو بھی کرو، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. اور فرمایا کہ تم ایک چھوٹا سا گناہ سمجھ کے بھی گناہ کو نہ کرو، یہ بھی قیامت کے دن ایک بہت بڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جل شانہ من والہ ایک ایسے شخص کو بلائیں گے کہ جس کا ایک ذرہ جرم ہوگا، گناہ ہوگا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، فرمایا جائے گا یہ تیرا ایک ذرہ ہے کہ جس کو تو نے گناہ سمجھ کے، چھوٹا گناہ ہے سمجھ کے کیا تھا، آج میں تجھے اس کے بدلے میں جہنم میں ڈال رہا ہوں. اسی طرح فرمایا کہ ایک بندہ جو نیکی کا عمل جو ہے ایک چھوٹی سی نیکی ایک ذرے کے برابر وہ کرے گا کہ چھوٹی سمجھ کے بھی نہیں چھوڑے گا، نیکی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا کہ یہ ایک چھوٹی نیکی جس کو چھوٹا سمجھ کے کر رہا تھا، لیکن آج تجھے میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں جنت ڈال رہا ہوں. تو رمضان شریف تو ویسے بھی ایک نیکیوں کا بہار ہے، نیکیاں سمیٹنے کا ایک بہار ہے. اس میں تو ہمیں جو ہے وہ نیکیوں میں فراوانی سے کام لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے ہم نیکی کو اختیار کریں. اب نیکی کیسے ہے؟ آپ اپنے عزو کارم میں دیکھیں، جو مستحق ہے، خاص طور پر اس وقت جو ایک مہنگائی کی لہر ہے، ایک مہنگائی کا دور ہے، اس مہنگائی کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2-3 وقت کا دے رکھا ہے اور اس سے زیادہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، ان تک وہ مال بھیجیں، ان تک کھانے پینے کی اشیاء بھیجیں، نہ تاکہ ہمارے اندر کی جو ایک شریکے بازی ہے اس کو بھی ہم ذبح کر دیں، وہ بھی ختم ہو جائے. یہ ایک مہینے میں ہماری ایک ایسی پریکٹس ہونی چاہیے کہ باقی 11 مہینے بھی ہم شریکے بازی سے نکل جائیں. چونکہ رمضان شریف کا ایک مہینہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. جہاں تو ایک ظاہری طور پر ہم اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، وہاں باطنی طور پر، روحانی طور پر بھی اصلاح کی جا رہی ہوتی ہے. تو رمضان شریف میں ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے نیکیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک نیکیوں کا سمندر جو ہے وہ جوبن کے اوپر ہے. نیک اعمال کا ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنت کے دروازے کھولے ہیں، آسمان کے دروازے کھولے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہیں اس وقت. تو اس لیے ہمیں نیکی میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز جو ہے باجماعت کی پریکٹس لیں تاکہ ہم اگلے 11 مہینے جو ہے وہ باجماعت ادا کر سکیں. ہماری اصل بامی محبت کے اوپر قائم ہے. ہماری اصل میں یہ ہے کہ ہمارے بڑوں سے دعائیں ملتی تھیں اور انہیں میں ہم نے دعائیں لینی ہیں، انہی سے برکتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، آپ پوری روئے زمین کے اوپر دیکھیں، آپ یورپ مغرب میں آپ چلے جائیں، مغرب میں کیا ادھر اولڈ ہاؤس قائم ہے، جو بڑھاپے میں جاتا ہے، مرض میں جاتا ہے، اس کو اٹھا کر کے وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا دین، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جس گھر کے اندر بزرگ آ گیا، بڑھاپا آ گیا، وہ زحمتوں والا گھر نہیں ہے، وہ رحمتوں والا گھر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں اترتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسی قدریں ہیں، یہ ایک ایسی قیمتیں ہیں، جب وہ دنیا سے انسان سے چھن جاتی پھر اس کے بعد انسان کو ہوتی ہے، اور اس وقت پھر انسان آوازیں محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے میرے بابا کی آواز آتی تھی، دادا کی آتی تھی، نانا کی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے اندر بڑوں کا احترام کریں، اور جو جدت کے نام پر ہم جدت پسندی جو ہے نئی سے نئی چیز کی تلاش میں اپنی وہ جو پرانی قدریں ہیں، جو انسانیت کے اصل ہیں، جو انسان کی فطرت کے قریب ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہیے. تو رمضان شریف ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم سحر افطاری میں جب بیٹھتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو شیئر کرنا چاہیے. دسترخوان پہ رونقیں سجتی ہیں رمضان میں، چاہے وہ سحری کا ٹائم ہو، افطار کا ٹائم ہو. تو رمضان میں تمام جو فیملی ممبرز ہیں وہ مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ابھی میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. عاصم صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہمیں تفصیلات میں بتایا کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں ایک اچھا پیغام بھی دیا کہ رمضان میں اپنے مل بیٹھ کے اپنے دسترخوان کو سجانا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے. اور عاصم رضا صاحب کی بات کروں تو ان کی ایسوسیشن نے ایک اچھا کنٹریبیوشن اس دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے عوام کو دیا ہے. رمضان ریلیف پیکیج آٹے کی صورت میں وہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. رمضان کے مہینے میں ہمیں جہاں بھی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے اس نیکی میں ضرور شامل ہونا ہے، چاہے وہ جتنی بھی چھوٹی ہو. اپنا حصہ آپ ڈالتے جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو اجر جو ہے وہ آپ کو ضرور دے گا. تو جاتے جاتے میں آپ کو صرف یہی کہوں گی کہ اپنے دلوں کو نیکیوں سے روشن کر لیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیں اجازت دیں، دوبارہ سے